الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب علامت الحب فی اللہ، اللہ کے ساتھ محبت اور اس کی کیا نشانی ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ مومن کی بڑا مقام ہے جس کو اللہ سے محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت اس کی ربوبیت کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ سب سے میرے ساتھ محبت ہو، تو وہ بھی سب سے زیادہ محبت ہے اس کی اتباع اور اطاعت کرنے میں۔ رسول اللہ کی محبت اپنے نوع میں سب سے زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت اپنے نوع میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کو رب مانتے ہوئے اور اس کو رسول مانتے ہوئے، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی رسالت اطاعت میں کسی کو یہ ہے، دونوں محبتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ مسئلہ چل گیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ باب کیا تھا؟ علامت، اور آیت کیا لائی؟ فاتبعونی، یہ علامت ہے۔ اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت تو یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو تو اللہ کی محبت ہو گئی، بلکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ یہ الٹ ہو گیا کام۔ یہ آیتیں جو ہے نا قرآن مجید کی یا شریعت، اس میں بڑے رنگ ہوتے ہیں۔ تو رنگ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرو تو میری اتباع کرو۔ تو بات چل رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت، یہاں تو ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور فرمایا وہ تو ہو گئی، یہ اضافی چیز ہے اللہ کی محبت۔ تو آگے فرمایا المرء مع من احب، اور اس کا فلسفہ کیا ہے کہ جس سے محبت کرو گے تمہارا مقام وہاں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے۔ کان معی فی الجنہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ دیکھو کیسے نکتے ہیں حدیث میں، قرآن میں۔ اللہ کی محبت کی علامت رسول کی اتباع ہے، اور رسول کی محبت کی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع۔ میری اتباع کرو گے تو پھر کیا ہے؟ من احب سنتی، اس نے میرے ساتھ محبت کیا ہے۔ ایویں اکھا دے ہاتھ رکھنا چم چم کے تے کرنی اپنی مرضی، اور اپنے پیر و فقیر کے پیچھے چلتے رہنا، پھر کب اپنے امام کے پیچھے منسلک رکھنا اپنی نسبت۔ تو یہ چمنا چاٹنا جو ہے نا، یہ بیکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو فلسفی بیان کیا ہے، محبت میں، اپنی محبت میں علامت ہے اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت، اور اللہ کے رسول کی محبت کی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی،
تو اس نے میرے ساتھ محبت کی تو کانا مایا فل، تو جس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. ہو گئی گل کہ نہیں؟ یہ سغرا کبرا ملاؤ منطق کا تو نتیجہ کیا ہے؟ کانا مایا فل جنہ. یہ منطق کا بھی فلسفہ ہے اس میں زبردست. المرء من احب، یہ سارا الرجل ولما یلا کا بہم قال. اے دیکھو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، فرمایا ملاقات ضروری نہیں ہے، محبت ہی ضروری ہے. ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں. یہ شان تو صحابہ کو حاصل تھی. ہاں، ایک آدمی نے کہا کہ متی الساعہ، آپ نے فرمایا ما عادت لہا، وہ کوئی تیاری کی تھی. اس نے کہا تیاری تو اتنی نہیں ہے، بس نماز روزہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن احب اللہ و رسولہ، یہ میری جان ہے. انت ما من احب، اور تو پھر کھٹ گیا ہے تو. باب قول الرجل للرجل ایک ساتھ، اگر کوئی آدمی کسی کو کہے اس نحوست بھرے آدمی کے کردار کو دیکھ کر رسوا ہو گیا تو یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو کہا، یا کہ تفصیل آ رہی ہے، آپ کی ایک جگہ اس سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ. بالغ تو نہیں تھا، وہ بلوغت کے قریب تھا اس وقت ابن سیاد. تو اس نے آپ کو دیکھا، اس نے کہا اشہد انک رسول الامیین. امیین جو مکے کے جتنے لوگ ہیں نا، آپ ان کے رسول ہیں. اپنا نہیں اس نے آخیا کہ میں بھی اقرار کرتا ہوں. تو انہیں لگ دے ہاتھ، انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جھٹکا دے کے اس کو پیچھے پھینک دیا اور کہا انی رسول اللہ. تو یہ جو تو کہتا ہے یہ کتنا تو کم بخت ہے. تو آپ نے فرمایا آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر. تو بے ایمان ہے، دجال لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا تو یہ جو گپے مارتا ہے، اپنے آپ کو دیکھو اب رسول کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کوئی اپنی بتا داستان. اس نے کہا یاتینی صادق وقال، خود ہی کہہ دیا کہ میرے پاس کئی ہے چھوڑے ہوئے شیطان، کوئی سچی خبریں لاتے ہیں کوئی جھوٹی خبریں لاتے ہیں، اور میں یہاں بڑبڑاتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کھل لیتا، تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا، تو الجھ گیا ہے اپنے اس فلسفے میں. اچھا یہ بتا کہ میں ایک چیز چھپاتا ہوں، وہ بتا. تو آپ نے سورۃ دخان کی ابتدا پڑھی، تو اس میں سورۃ دخان کیویں شروع ہوتی ہے؟ آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ لفظ یوم تأتی السماء بدخان مبین. اور دخان کا لفظ آپ نے پڑھا نا تو تھوڑا جہا، اور دخان کا سنائی دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے دکھ پڑھا ہے. دیکھو نا، وہ ساری آیت نہیں سمجھ آ سکی تو نہ انہوں پتہ آئی، تو اس زبان تو تھوڑا جہا دخان، تو اس نے دکھ اندازہ لا لیا. آپ نے فرمایا تو آپ نے بس شیطانگی سے آگے نکل نہیں سکتا. حضرت عمر نے کہا اس کو اڑا دوں، فرمایا نہیں،
یہ دجال سمجھ کر تو اگر قتل کرتا ہے تو دجال کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا، تو اس پر مسلط ہی نہیں ہو سکتا، تو اگر وہ نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تفصیل سے لکھا ہے، کہتے ہیں یکن ایاہ ہو، عمر کو منع کیا کہ مار اس کی گردن نہ اڑا، حالانکہ وہ تو کہتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، میری نبوت کا تو اقرار کرتا ہے، تو آپ نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ وہ غیر بالغ تھا۔ غیر بالغ کے اوپر وہ فرائض نہیں آتے جو بالغ ہونے کے بعد آتے ہیں، اس پر احکام جاری ہوتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کانا یرجا اسلام ہو، کہ اس کے اسلام کی امید کی جائے۔ انہو اسلم، بعض کہتے ہیں وفی التوضیح قیل انہو اسلم قالہ داؤدی، امام داؤدی نے ذکر کیا ہے کہ وہ بعد میں اسلام لے آیا تھا۔ وَأَوْرَدَهُ ابن شاہین فی الصحابہ، اور وہ چونکہ اسلام لے آیا تھا تو وہ صحابہ میں کسی نے شمار کیا ہے، کسی نے اس کو، پھر اس کا نام عبداللہ بن سیاد رکھا گیا، عبداللہ رکھا گیا اس کا، پہلے اس کا نام تھا نا سعید، پھر اس کا نام عبداللہ ہو گیا۔ اس کا باپ یہودی تھا۔ اچھا جی، بعض کہتے ہیں فهو تابعی، مسلمان ہو گیا لیکن تابعی تھا، کیونکہ اسلام وہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں لایا، اس کا پہلا دیدار بیکار ہو گیا۔ یہ بہرحال یہ کئی اس کی داستانیں ہیں، آگے وہی ہے تفصیل۔ اس کی ماں نے دیکھا تو کہا ہے صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ چونک گیا۔ تو بہرحال یہ باب قول الرجل مرحبا۔ اب یہ باب کیا تھا پیچھے؟ ایک سا ہو گیا نا۔ اچھا جی، باب قول الرجل مرحبا، مہمان آئیں، دوست احباب آئیں تو مرحبا مرحبا۔ یہ کہتے قال النبی علیہ فاطمہ صاحب مرحبا بے ابنتی، یہ باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں مرحبا بے ابنتی۔ ام ہانی نے کہا جے تو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال مرحبا بے ام ہانی، یہ محاورہ تھا، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا بالولد۔ لما قادم وفد عبد القیس، تو آپ نے فرمایا مرحبا بالوفد الذین جاؤ غیر خزایا، تم پر کوئی رسوائی ولا ندامہ، کوئی ندامت، اچھی یاد آئے اور تو انو خوشیاں ہی نصیب ہو سن۔ پھر یہ سارا قصہ کہانی ہے، انہوں نے جو بات کی اس کا جواب دیا، والا توحید کا درس دیا آپ نے۔ باب یدعی الناس بآبائہم، یہ باب یاد رکھو اس کی بات کہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے آبا کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور مشہور یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی ماں کی عزت رکھنے کے لیے کہ وہ عورت شادی شدہ ہے اور خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلط کاری ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا حرام کا، تو باپ کی طرف اگر بچے کو پکارا جائے گا تو ماں تو اور ہے، خامد بھی اس کا اور ہے، تو بندہ بھی اور نکل آیا،
تو اس کی رسوائی ہوگی عورت کی۔ تو اس فلسفے کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے یہ خبر اڑا رکھی ہے کہ ماں کے نام سے اس کو پکارا جائے گا تاکہ ان کی عزت رہ جاوے۔ امام بخاری نے اس کا رد کیا ہے، اس نے کہا ماں شاہ کا قصہ نہیں ہے، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ سمجھا گیا نا؟ یہ امام بخاری نے اس فلسفے کی رد کیا ہے کہ دیکھو ان الغادرہ، دھوکے باز جو ہے، یرفع لہو لواء یوم القیامہ، جو دھوکے کرتا ہے اس کے جھنڈا لگا دیا جائے گا دبر کے پیچھے، اور جو کہا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان، باپ سے کیا تعلق ہے؟ فلان ابن فلان، اور فلانا ہے یا فلان ہے؟ اور فلان مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اور اب وہ نام تو ایک کا نام اگر لیتا تو وہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے باپ ہوں گے، تو فلان ابن فلان ہی اس وقت نام رکھ دیا جائے گا، اس کے پیو کا نام، باپ کا نام لے لیا جائے گا۔ تو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اب یہاں یہ امام بخاری نے کتنا باریک نقطہ پکڑا ہے۔ آپ کی نگاہ نظر جا سکتی تھی اس طرف کہ فلان ابن فلان آ گیا ہے، تو سب باپ بنتے تھے کہ بھائی تب باپ کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو آنے ذہن آویا گل اے امام بخاری ہے جتے انہیں رد بھی کیتی ہے تو حقیقت بھی بتائی ہے۔ قال ان الغادر ينصب له لواء يوم القیامہ فیقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان، یہ بھی آ گیا۔ بابو لا یقل خبثت نفسی، میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، اپنے آپ کو یہ بندہ نہ کہے، یہ کوئی لفظ اچھا نہیں ہے۔ ہاں یہ کہے لاکست نفسی، میرا نفس جو ہے لاکست، معنی یہ ہے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، نکما ہے، یعنی لفظ برا نہ استعمال کرے۔ ہاں خابثت نفسی نہ کہے، لا یقولن احدکم ولکن یقول لاکست نفسی۔ باب لا تسبوا الدہر، زبانے کو گالی نہ دو۔ یسب ابن آدم الدہر، آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ ایسا ہے جی، برا ہے، یہ ہے دے وہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے اہل زمانہ ہوتے ہیں، برے یا اچھے، سمجھے نا؟ بیدی اللیل والنہار، زمانہ نام ہے لیل و نہار کی گردش کا، اور دن رات آنے جانے کا نام کیا ہے؟ دہر ہے۔ اور یہ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، تو گویا کنٹرول اس کا میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر زمانے کو برا کہو گے تو کنٹرولر ذمہ دار ہے، تو حرف کس پر آئے گا؟ کنٹرولر پر۔ یہ لا تسب الدہر، اچھا کے لفظ ہے کہ لا تسموا العنب الکرم، عنب انگور کو کہتے ہیں، کرم منقع کو کہتے ہیں، کشمش۔ تو فرمایا انگور جو کچا ہوتا ہے نا، انگور کچا، اس کو کرم نہ کہو۔ بھئی کیوں؟ ولا تقولوا خیبۃ الدار، رسوائی زمانے کے لیے، فإن اللہ هو الدار۔ اور آگے اس حدیث میں ہے کہ عنب کو کرم کیوں نہ کہو؟ ہاں جی، اس لیے کہ کرم ایک صفت ہے اچھے انسان کی، یا اللہ کی صفت بھی آگے آ رہا ہے، دیکھو انما الکرم قلب المومن۔ تو اس واسطے انگور کو کرم نہ کہو، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اصل میں وہی ہے خیبۃ الدار نہ آکھو۔ باب قول الرجل جعلنی اللہ فداک،
اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، فدینا کا بے آبائنا و امہاتنا، یہ عرب میں یہ چار چیزیں چلتی ہیں، میرے ماں باپ تیرے اتنے قربان ہوں میں۔ اب ایک جگہ آپ جا رہے تھے اونٹ پر، تو ایک تہمہ وہ اوپر یہ ہے کہ فسور النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ، اونٹنی پر سوار سے کانو ببعض طریقے اثرت الناقہ، تو اونٹنی بتکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی وہ گر گئے۔ ابو طلحہ قریب تھا تو وہ آ گیا، اپنے اونٹ سے اتر کر جلدی جلدی آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا میرا ماں باپ قربان ہو، یہ باپ سے تعلق ہے۔ من حل اصابک من شیء، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ولیکن علیک بالمرأۃ، یہ میری بیوی بھی تو گری ہے، اس کا خیال کر، اگر نوبت آئے اٹھانے کی تو اس کو اٹھا دے۔ تو ابو طلحہ نے پہلے تو اپنے اوپر منہ پر کپڑا ڈالا، پھر اس عورت کے نشان کی طرف چلے گئے، ایک چادر اس پر ڈال دی۔ فقامت المرأة، پھر عورت ہوش میں آئی، وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر ان کا پلان کجاوا ٹھیک کیا، فراق کے بعد پھر وہ دونوں سوار ہو گئے۔ ہاں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تائبون، یہ پھر دعا پڑھی۔ دیکھو بشری تقاضے کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار بھی ہوتے تھے، بشری لحاظ سے آپ ان طرح چیزوں سے گزرتے تھے، مثلا کھانا پینا، بیمار ہونا، کسی جگہ سے اونٹنی کی کود سے پچھڑنے سے جس طرح عام آدمی گر سکتے ہیں تو آپ بھی گر گئے۔ تو یہ فلسفہ جو ہے نا نور کا، یہ ایسا فلسفہ ہے جو واقعات ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو نور تو نہیں گرتا، جبرائیل اونٹنی پر بیٹھا ہو تو وہ گر جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ گر جاتے بشری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ خیر باب آپ الاسماء اللہ ہے، اللہ کو کون کون سے نام اچھے ہیں۔ کسی کو آدمی چھوٹے بچے کو کہنا یا بنیا، فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلم ابن کا عبد الرحمن۔ اچھا جی، یہ ہو گیا نا، ایک آدمی آیا، اس نے بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے کنیت رکھی، اس کا نام رکھا قاسم۔ تو وہ اس آدمی کا نام تو ابو القاسم ہوتا نا، پھر ہم نے کہا اب تیرا منہ لا تو کنی کا ابا القاسم، اپنی کنیت ابا قاسم نہ رکھ، ولا کرامتاً، یہ کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حاصل نہ کر۔ اچھا جی، پھر آپ کو خبر کی تو آپ نے فرمایا اوے کاکا سمے ابن کا عبد الرحمن، اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ۔ تو ابو القاسم کی بات میں نے کئی دفعہ سمجھا دیا ہے تم کو۔ ایک اور جگہ تو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا احمد محمد نام رکھو، میرے نام کے ساتھ نام رکھ سکتے ہو، اور میاں میرے کنیت نہیں رکھ سکتے۔ یہ میں نے کئی دفعہ سمجھایا اس کا فلسفہ، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے ہوئے سر بازار کوئی بھی پیچھے سے پکار کر یہ نہیں کہتا تھا یا محمد۔ تو
جس کا نام دوسرے کسی کا ہوتا تھا اس کو پکارتے تھے یا محمد یا احمد ہیں. تو چونکہ رسول اللہ کو کوئی یا محمد کے نام سے نہیں پکارتا تھا تو مغالطہ نہیں ہو سکتا. وہ ابو القاسم کے نام سے، ابو القاسم کے نام سے، کنیت کے نام سے آپ کو بھی پکارتے تھے تو لوگوں کو بھی پکارتے تھے، تو پھر مغالطہ اب ہوتا ہے نا. جب اختلاط خلط مبس ہو جائے یا ابو القاسم، رسول اللہ پھر مڑ کر دیکھتے تو وہ کہتا میں نے تو فلاں آدمی کو بلایا. تو یہ ہے نا خلط مبس. ابو القاسم نام نہ کنیت نہ رکھو تو میرا نام رکھو. کیوں کہ میرے نام سے تو کوئی مجھے یا محمد پکارتا ہی نہیں، تو مغالطہ بھی نہیں ہے. یہ الٹ ہو گیا نا قصہ. آج کل لوگ کہتے ہیں محمد نام نہ رکھو تو باقی سارا کوئی رکھو. او اللہ کے بندے، یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ زندہ موجود تھے. مغالطہ ہو سکتا تھا اس وقت. کنیت رکھو نہ رکھو، نام رکھو یا نہ رکھو، یہ اس وقت کی بات ہے. لیکن جو میں نقطہ نکال کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا محمد کا جو یہ رواج ہے کہ ہم نے یا محمد کہنا ہے، وہاں بھی تو سر دے رہنا ہے. یہ جرا فلسفہ ہے اس وقت کوئی نہ آئی. یا محمد ہوئے کوئی نہ پکڑے دے آندے تو آگتا ہے سارا فلسفہ یا محمد ہے. اور بریلوی کیا آگتا ہے اصلا یا محمد پکارنا ہے. تو وہاں بھی یا محمد آگتا نہ آکھو. اور ایسا اس بات سے نہیں آتے تو محمد کا نام لیتا ہے. ہم تو اس لیے کہتے ہیں یہ پکار غیر اللہ کو شرک ہے. شرک کرتا ہے تو. اور وہ کہتا ہے کہ تم جلتے رہو ہم یا محمد کہنا ہے. اللہ کے بندے، آپ نے تو کہا کہ صحابہ نہیں کہتے یا محمد، لہذا تسا کسے دا نام ہی محمد رکھ دو تو میرے فرق نہیں پیدا. نہیں تو مانا صحابہ یا محمد آکھ دیان کہ نہ آکھ دیان آپ کو. اہل حدیث بھی نہیں آکھ دے تو گل تو برابر ہو گئی. تسا الٹ چل دے ہو صحابہ سے. وہ گل سمجھیے. ہاں یہ باتیں ہیں. اچھا جی، سمو بیس بھی ہے ولا تک تنو بے کنیت کے باب آ گیا. یہ فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سمو بیس بھی رکھو، کنیت نہ رکھو. اگلی باب بھی ام ہے، ٹھیک ہے. فقلنا لا نکنی کا بے ابن القاسم. اس کو آدمی کو کہا کنیت نہ رکھ. آپ نے فرمایا عبد الرحمن نہ رکھو. گال سن، باب و اسم الحسن. اب ناموں میں بھی اثر ہوتا ہے ذات پر. اچھے نام ہوں تو آدمی کی فطرت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. حزن نام، حزن دمانا حزن و ملال، تنگی، ترشی، پریشانی. تو فرمایا اے نام نہ رکھو. ایک آدمی نے رکھ لیا. آپ نے فرمایا اے نہ رکھ. آپ نے فرمایا تو تیرا نام سہل ہے. انہیں مقابلے انہیں آ کہ میرے ماں باپ نے نام رکھا لا غیر و اسمن سمانی ہے ابھی. تو پھر کہ فما زالت الحزونت فینا بعد. کہتے ہیں یہ حزونت جو ہے نا، تنگی، ترشی، پریشانی، یہ ہمارے خاندان میں رہی. کاش کہ میں اس وقت نام بدل لیتا. پیو میرے نے رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا ہے اس میں جو حکمت فلسفہ ہے، پیو تیرا تو حالت ہے کوئی. جی اگیا ہے باب ہو تعویل الاسم الی اسم ہوا آسن من. نام بدلے بھی جا سکتے ہیں. یہ ابھی انسال سال سے روایت کالا ہوتے آپ بالمنذر ابن ابی اسید النبی. منذر کو لایا گیا. فوازہ علی فاخذہ و ابو اسید جالس بیٹھ گیا.
آگے کیا ہے؟ فلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشیب، فلاح ہے کہ فلاح یا دونوں لکھا کرا ہے، ہاں جی، فلاح بے کسر بھی ہے فتح بھی ہے۔ تو مشغول ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز پڑی تھی اس کے دیکھنے میں، فامرا ابو اسید بابن ہی فاتو ملا من فاقدہ، تو پھر کہا گیا کہ بیٹے کو اٹھا لو، آپ کی فخذ پر بیٹھا ہے۔ فاستفاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جو مشغولیت تھی اس سے افاقہ ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا این الصبی، او بچہ میری گود میں بیٹھا ہی۔ انہوں نے کہا اٹھا لیا ہم نے۔ اقلب نہ ہو، ہم نے اٹھا لیا اس کو۔ آپ نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ تو بتایا گیا، فرمایا نہیں اس کا نام رکھ المنذر، پہلے کوئی اور نام ہونا ہے نا، تو پھر نام کا کیا رکھ لو؟ منذر۔ تو اس وقت اس کا نام منذر رکھ دیا۔ فقیلت زینب کانا اسمہا برہ، پہلے اس کا نام برہ تھا۔ آپ نے فرمایا برہ تو بڑی پاکیزگی کے طرف اشارہ ہے، تو اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتی ہے، اور چھڈ زینب نہ رکھ تو۔ حسن، وہ فرمایا حسن سے نام بدل تو۔ باب من سما باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں سے نام رکھنا، ابراہیم وغیرہ، یہ باب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلت لابن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن نبی، آپ نے ابراہیم جو آپ کا بیٹا تھا اس کو دیکھا تھا؟ بچپن میں فوت ہو گیا۔ ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاشا ابنہ، تو اس نے ایک فکر پیش کی کہ اگر زندہ رہتا تو پھر لوگ اس کو نبوت کے قائم مقام کر دیتے، لیکن لا نبی بعدہ، آپ کے بعد تو نبی، یعنی ایک رسم چل پڑتی، حالانکہ آپ کے بعد تو آپ خاتم النبیین ہیں، وہ نبی بن ہی نہیں سکتا تھا، لیکن لوگ کہتے کہ یہ نبی ہے یا یہ وہ نسبت ہے، کچھ کرتے، واویلا ہوتا، تو اللہ نے اس واویلے کو بھی ختم کر دیا۔ ہاں، وہ دودھ پیتا تھا، ابھی مطلب 2 سال سے کم ہوگا، تو ان لہو مرضعا فی الجنہ، تو آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تقریباً 2 سال کے اندر ہوگا یا اوپر؟ 2 سال کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی ماں جو ہے نا جنت میں ہے، ایک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کو بقایا۔ اللہ اکبر، یہ بات ہے۔ یہ سارا قصہ چل رہا ہے۔ ابراہیم نام رکھا آپ کا، ولد علی غلام، یہ کون ہے؟ ابی موسیٰ، قال ولد علی غلام فأتیت بالنبی فسماه ابراہیم، ابی موسیٰ کے بیٹے کا نام اور گرتنی بھی لگائی ابراہیم نہ رکھا۔ سبحان اللہ، انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم، آپ کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا۔ باب و تسمیت الولد، ولید، ولید کہتے ہیں جو بچہ تازہ بتازہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھنا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال لما رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ، رفع النبی من الرکعت، پہلی رکعت سے سر اٹھایا، یعنی آخری رکعت، اور رکوع کے بعد اللہم انزل الولید بن ولید و سلمہ بن ہشام، یہ ولید بھی ہو گیا ہے۔
باب من دعا صاحبہ فنکث من اسمہ حرفا، منادا مرخم کر کے پکارنا کسی کو، منادا آخری ایک دو حرف گرا دینا پکارتے وقت، اس کو منادا مرخم کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ابو ہریرہ کو پکارتے تو کہتے قال علی نبی السلام یا ابا ہر یا ہر، ہریرہ کی بجائے یہ مرخم ہو گیا۔ حضرت عائشہ کو کہتے یا عائشو، یہ کہتے تھے قال رسول اللہ یا عائشو، ہذا جبرائیل آ گیا ہے، اس نے تیرے اوپر سلام کیا ہے۔ آپ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، وَهُوَ يَرَىٰ مَا لَا أَرَىٰ، وہ دیکھتا ہے ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ كانت ام سلیم فی الثقل وانجج غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوق بالناقۃ، پہلے گزر چکا ہے۔ یہ عورتیں جو تھیں ام سلیم بھی ان میں تھی، فی الثقل یعنی ساز و سامان کے جو اونٹ ہوتے تھے، عورتیں بھی اسی کنبے میں ہوتی تھیں۔ اونٹوں کا جو حصہ ہوتا تھا ساز و سامان والا، عورتیں کی زیادہ تر انہی اونٹوں میں قطار ہوتی تھی۔ تو انجشہ جو ہے نا وہ گدی خوانی کرتا تو اونٹ دوڑتے، تو آپ فرماتے یا انجشہ یا انجشہ، اب نام تو پورا کیا تھا؟ انجشہ تھا، انجشہ تو انجاشو آکھ دیا۔ فرمایا سوکا کا بالقواریر، روک کے رکھو میاں شیشوں کا خیال کر، یہ کل بات ہو چکی ہے۔ باب الکنیت للصبی قبل ان یولد للرجل، بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ پیدا ہونے کے سے پہلے کوئی نام تجویز کر کے کنیت رکھ لینی تو کوئی حرج نہیں، اللہ بہتری کرتا ہے۔ پھر احسن الناس خلقا، نبی علیہ السلام بڑے اخلاق والے ہوتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر، اس کی کنیت تھی فطیم، ابھی دودھ پیتا تھا۔ اچھا جی، فطیم مفتوم، انتہا رضا ہو یعنی دودھ چھڑا دیا گیا اس کا، فطیم دودھ چھڑا دیا گیا اس کا، یعنی وہ تھوڑی سی ہوش سمجھ میں تھا، دوڑتا پھرتا ہوتا تھا۔ تو جب آپ آتے تو یا ابا عمیر ما فعل الصغیر، نغیر، وہ چڑیا گھر میں تھی تو اس سے کبھی کبھی وہ کھیل رہا ہوتا تھا، ادھر چڑیا پھرتی ہوتی تھی تو بچہ ادھر دوڑ جاتا۔ تو کئی دنوں کے بعد وہ چڑیا مر گئی، آپ آئے تو آپ نے فرمایا وہ کدھر گیا تیری چڑیا ہے؟ ما فعل النغیر، تو مطلب خوش طبعی کی آپ نے۔ کانا یلعب بھی، اور طوطا کیوں چیزوں کو بعض دفعہ کسی چیز میں بند کر کے دے دیتے ہیں نا بچوں کو، تو وہ شاید بند کر کے کسی چیز میں رکھی ہوگی۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو چٹائی ذرا پڑی تھی، اس کو صاف ستھرا کیا گیا، پانی مارا گیا، پھر نماز پڑھی آپ نے۔ باب التکنی بی ابی تراب وان کانت لہ کنیۃ اخری، اگر کسی کی کنیت پہلے اور بھی رکھ لو، مثلا ابو تراب رکھ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب کو موت لفظ کو پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماہ ابا تراب،
نبی علیہ السلام نے اس کی یہ کنیت رکھی تھی۔ وہ کیسے؟ غاضب یومن فاطمہ تھا، گھر میں اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو تکار ہو گیا حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، جا کر مسجد میں سو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا کہاں ہے، تو بندہ بھیجا وہ مسجد میں ہے۔ پھر آپ تشریف لائے اور دیکھا تو وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، مستجع فی الجدار، ممتلأ ظہرہ ترابا، پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی تھی، کپڑا ایک طرف کھسک گیا پیٹھ سے، تو نبی علیہ السلام یمسح التراب عن ظہرہ، شفقت بھرے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ سے مٹی اتاری، فرمایا اجلس یا ابا تراب، وہ کیوں پیاس سے، آ جا گھر جا کے سو جا بسترے دے، مٹی لگی ہے تھا۔ چلو جی، غاضبہ، غصہ ہو جاتا ہے خامد بیوی کا۔ ابغض الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبوض برا لفظ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اخنا الاسماء، اخنا افحش فحش، سب سے بدترین اللہ کے ہاں اس آدمی کا نام ہے جس کو مالک الاملاک، شہنشاہ، شاہان شاہ، شہنشاہ، آج کل تو بڑے القاب ہوتے ہیں۔ اخنا اسم عند اللہ ہے، اخنا پہلا کیا ہے؟ اخنا آئی یہ ہے یا آخر اتنا کیا ہے؟ اخنا عین ہے، اچھا جی، اخنا اذلو، اگر ہے اخنا یہ اعلیٰ کیا ہے تو پھر افحش فحش، اگر عین اعلیٰ ہے تو پھر اندہ معنی کیا ہے؟ اذل، ذلیل، ذلت والا نام، یہ دو معنی، اذلو اخنو، اخنو الاسماء عند اللہ، ذلیل ترین نام، ملک الاملاک کہا جائے، جس کو کہتے ہیں فارسی میں شاہان شاہ، عربی تو مالک الاملاک ہے، فارسی میں کیا ہے؟ شاہان شاہ۔ باب کنیت المشرک، شیعہ مولانا ہیں شیعہ مولانا یونا شہنشاہ نقوی، بس ہوتے ہیں۔ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ ان یرید ابن ابی طالب، وقال المسور سمیت یقول اللہ ان یرید ابن ابی طالب راکب علی حمار علی قطیفۃ فتکیۃ، ایک موٹی چادر رکھ کر گدھے پر سوار ہو کر آئے، آپ کے ساتھ اسامہ بھی تھا، سعد بن ابی وقاص کی بیمار پرسی کے لیے، سعد بن عبادہ کے لیے۔ یہ قصہ لمبا ہے، وہاں سے گزرے، عبداللہ بن ابی منافق ابھی منافق نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی اسلام کا دعویٰ دار نہیں تھا، وہاں سے گزرے تو اس نے کہا مٹی اڑا رہے ہو، تو یہ قصہ کہانی تو بتو ہو گئی صحابہ کی۔ تو بہرحال پھر آپ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے، کہا یار گل سن، تو سنا نہیں ہے ابا حباب، یہ کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ بن اباب سے تعلق ہے، اور مشرک کی کنیت کیا ہے؟ ابو حباب آیا کھڑے اگے آخر۔ سعد کے پاس جب پہنچا نا، نبی علیہ السلام پہنچے تو کہا تینوں پتہ نہیں تیرے ساتھی ابو حباب نے یہ میرے ساتھ بڑی لے دے کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول
آپ سے پہلے اس علاقے کے لوگ مدینے والے تاج پہنا رہے تھے، سر پر پگ باندھ رہے تھے اس کو سرداری کی۔ جب آپ آئے تو اس کی سرداری پاؤں میں رول گئی۔ اب اس نے بھونکنا ہے کہ نہیں؟ اس نے تو اپنی زہر نکالنی ہے، دفع کرو، یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کیا۔ آگے یہ ہے کہ ابو طالب، یہ کنیت ہے کہ نہیں مشرک کی؟ مشرک کی بات چل رہی ہے نا کہ کنیت رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے، ہاں تو اسلام کی باتیں بھی کی۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا وہ بڑے طرفدار تھا، حفاظت کرتا تھا، بڑی خدمت بھی کی، تو کانا یافوزو کا و یغضب لکا، بڑا حمایتی کرتا تھا آپ کی۔ فرمایا ہاں کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ ہوا فی زہدان، زہدہ کہتے ہیں وہ پاؤں کے ٹخنے تک اس کو یہ تکلیف ہوگی، یعنی آگ جو جائے گا نا یہ جہنم میں ٹخنے تک ہوگا، سمجھے نا؟ غرق نہیں ہو جائے گا کہ آگ اس کا احاطہ کر لے، بلکہ وہ اس کے ٹخنے تک پہنچے گی، سمجھے نا؟ قریب القار۔ اچھا جی، آگے جو ہے باب المعارض مندوحۃ عن الکذب۔ اب یہ جو ہے نا معارض، اشارہ کنایا، معارض مانے اشارہ کنایا کرنا یا توریہ کرنا، سمجھا نا؟ خلاف التصریح، اور ایک ہوتی ہے تصریح، ایک ہوتا ہے تعریض۔ تصریح دے واضح گل دی، تعریض مانے اشارے کنایے سے بات کرنی، سمجھا نا؟ مندوحۃ یہ اس میں وسعت ہے، جواز ہے، یہ عن الکذب جھوٹ سے نکال لیتی ہے، یعنی توریہ کرو تو جھوٹا نہیں بنتا وہ آدمی، کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت ایک مخاطب کی طرف ہوتی ہے، ایک جو کلام کرتا ہے متکلم، اگر کلام اس کی طرف پھیرو، نسبت کرو تو وہ صدق ہے، اور مخاطب کی طرف کرو تو اس نے جو سمجھا ہے وہ تو الٹا ہو گیا ہے، تو وہ کہے گا میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، میں نے تو یہ سمجھا تھا۔ تو اگر اس نسبت سے کلام کی جائے تو وہ کذب ہوگا۔ تو دونوں طرف نسبت کرنے سے، حضرت نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ابو بکر سے پوچھا یہ تمہارے سامنے کون ہے؟ انہوں نے کہا رجل یہدینی السبیل، ابو بکر سچا ہے کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور مخاطب سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا راستہ دکھا رہا ہے، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، تو دو رخی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہن کا اپنی بیوی کو، سمجھنے والوں نے حقیقی بہن سمجھا، انہوں نے اسلامی سمجھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں، واجو قد طرح وزن انا صادقۃ۔ اور دیکھو نا، ام سلیم نے کہا ہادا نفسو، بیٹا بیمار تھا، خامد نے پوچھا آ کر بچے دا کیا حال ہے، اس نے کہا وہ تو بڑی آرام پیا، یعنی وہ تکلیف بیماری دی نکل گئی ہے، موت جو آ گئی تو آرام پیا ہے، تو انہیں سمجھا شاید بیماری تو صحت یافتہ ہو گیا، سمجھن دے نال نسبت بدل جاتی ہے، سمجھے نا؟ جس طرح فرمایا کان النبی فی مسیر لہو فہد الہادی، خودی خانی کر رہا تھا
آپ نے فرمایا اور وقت یا انجا تو وایا قبل قواریر. اب قواریر آپ کے نزدیک وہ تو انہوں نے قواریر تو مراد شیشہ سمجھا، تو آپ کی نسبت اور خواتین صنف نازک کی طرف تھی. یہ چلتے روایدہ کا یا انجا شاہ یعنی نساء مراد ہیں. یہ ضعفت النساء ہے. دیکھو قطادہ کرتے مراد اس سے ضعفت النساء، عورتوں کا متاثر ہو جانا جلدی کسی کی کلام سے. ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے خطیب تھے مولانا ابو عبدالرشید قمر، نام اس کا عبدالرشید تھا اور قمر کنیت تھی. حبشیوں سے بھی زیادہ کالا تھا. بہاری یہاں خطیب تھا اور جلسوں میں بڑا لوگ اس کو بلاتے تھے. تقریر کرتا تو کوئل کی طرح اس کی آواز تھی، دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی. تو عورتیں بھی متاثر ہوتی تھیں، لیکن شکل یہ تھی. تو آواز کی وجہ سے ایک اور نبینہ تھا اکاڑے وغیرہ کا، وہ شاعر تھا نبینہ، اس کی بھی 2-3 بیویاں تھیں. تھا نبینہ، کم شم کوئی نہیں، صرف شاعر ہی تھا، نعت خواں، لیکن آواز کے پیچھے لگا ہی پھرتا تھا. تو اس واسطے آواز جو ہے نا ضعفت النساء کی طرف اشارہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ باب قول الرجل لشیء لیس بشیء. لیس بشیء کا معنی ہے انہ لیس بحق، اور لیس بشیء شیء تو ہے یعنی وہ جھوٹی موٹی ہے، کوئی سچ مچ نہیں ہے، حقیر چیز ہے. جی میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للقبرین یعذبان بلا کبیر وانہ لکبیر. کیا معنی؟ ہاں بھائی کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ یعذبان بلا کبیر وانہ لکبیر، کیا معنی ہے؟ کیا مت تک تینوں نہیں سمجھ آونی یہ مسئلہ؟ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ پیشاب سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو گناہ کبیرہ ہے پیشاب اچھی انسان کرتا ہے. تینوں کیا مت تک نہیں سمجھ آونی ڈان تے ڈان دا. اچھا جی، لیسو بشیء، نبی علیہ السلام نے کوہان کو کہا لیسو بشیء. وہ تو فتنہ پرداوی کرتے نہیں تھے. آپ نے فرمایا شے کوئی نہیں، یعنی باطل ہے. یہ کیا ہے؟ باطل ہے. باب رفع البصر الى السماء. باب رفع البصر الى السماء. قرآن میں آیا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. عبرت حاصل کرنے کے لیے استدلال اللہ کی کائنات سے، عجائبات سے، اللہ کی توحید اور استدلال کرنے کے لیے زمین و آسمان کی طرف دیکھنا، یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف. اسی طرح نبی علیہ السلام پر جب وحی ہوئی پہلی، وہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد 3 سال فترۃ الوحی ہو گیا، وہی رک گئی. پھر اس عرصے میں بہرحال نبی علیہ السلام انہی میدانوں میں، پہاڑیوں میں کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان پہاڑیوں پر پھر رہے تھے تو امشی سمیت صوتاً من السماء، آسمان کی طرف آواز آئی. تو میں نے کیا دیکھا؟ فرفعت بصری، یہ باب سے تعلق ہے. تو آسمان کی طرف دیکھا، وہی فرشتہ جو غار راہ میں آیا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا لا کرسی بین السماء والارض وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او. یہ واقعہ پیش آیا. سورت کون سی؟ اتری مدثر.
تو میں نے اس وقت آسمان کی طرف دیکھا، تو ثابت ہو گیا نا باپ کے تعلق۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے تو رات کے وقت اٹھے، فناظر الی السماء، تو پھر یہ آیت پر ان فی خلق السماوات والارض، سمجھے؟ باب من نقطع العود بین الماء والطین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں جو پیچیدہ مسائل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بھئی نماز کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف نہ دیکھے، تو نظر عبرت کے لیے آگے پیچھے آسمان کو دیکھو۔ یہ امام بخاری نے کہا کہ وہ نماز کے اندر تو نہیں دیکھنا آسمان کی طرف، لیکن عبرت کے لیے آگے پیچھے آسمان کی طرف دیکھنا ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے، یہ آوارگی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ آوارگی ہے کہ اوپر دیکھتا ہے کبھی نیچے دیکھتا ہے آدمی، تو یہ تو عبرت کے لیے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، اس لکڑی سے آدمی جو ہے اس طرح خام خواہ کھیل رہا ہے، کبھی پانی میں مارتا ہے، کبھی پانی میں چھینٹیں اٹھانے کے لیے مارتا ہے، وہ تو لہو لعب ہے، وہ تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ لیکن بعض دفعہ آدمی متفکر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی سرف میں مارتا ہے اور کبھی پانی میں مارتا ہے، زمین میں اس طرح کھرچنے کے لیے۔ اصل میں اس کی نگاہ اور ہوتی ہے، کہیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی تفکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح یہ آوارگی نہیں ہے، یہ کھیل کود۔ یہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی لکڑی پانی تین میں مارتا ہے مٹی میں، تو تفکر کر رہا ہے تو جائز ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام ایک ایسا وقت تھا کہ وہ نکل گئے، ایک باغ تھا اس میں چلے گئے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ اسی طرح پانی میں کیچڑ میں اس طرح مارنے لگے، اور بڑے غور و خوض سے کہیں سے کہیں آپ کی نظر چلی گئی، بڑے تفکر کے ساتھ تھے۔ تو اس باغ کے دروازے پر ایک صحابی بیٹھ گیا، فجاء رجل یستفتح، اس نے کہا جی ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ جو اصل باغیچے کا ہوتا ہے چھوٹا موٹا، اس کو کہا دروازہ کھولنا ہے جی۔ تو آپ کے پاس گیا، وہ تو نے کہا جی ایک آیا ہے فلاں، آپ نے فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری دو، آنے دو، وہ ابو بکر تھا۔ اسی طرح پھر آپ اسی طرح کھرچنے لگے، ایک کنویں کے ایک بنیر پر آپ چلے گئے، بیٹھ گئے، ابو بکر ساتھ بیٹھ گیا، پھر عمر آئے وہ دوسری طرف بیٹھ گئے، پھر عثمان ہے وہ دوسری طرف بیٹھ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں باب میں جتنا حصہ ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، پانی میں مارتے تھے، وہ تفکر کے لیے ہیں۔ اور حضرت عثمان کو کہا کہ تجھے بلوا ایک ہوگا، تو مظلوم شہید بھی ہوگا، جنتی ہے تو۔ باب الرجل یقنط الشیء بیدہ فی الارض، یہ وہی بات ہے، پانی میں مارتا ہے یا زمین پر مارتا ہے، یہ وہی بات ہے۔ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجعل یقنط فی الارض، جنازے کے جنازگاہ میں نبی علیہ السلام تھے تو زمین پر کھرچتے رہے ایک لکڑی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی تمہارے لیے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے مگر لکھ دیا گیا ہے اس کے لیے جنت میں جگہ یا نار میں جگہ۔ صحابہ نے کہا پھر تو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہ تاکلو نہیں بلکہ اعملوا فکل میسر لما خلق،
تم قدم بڑھاؤ، تمہارا قدم اللہ کے فضل سے اسی طرف اٹھے گا جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یہ آتا تو فاعل کون ہے؟ اور آدمی آتا جو عطیہ کرتا ہے، او من آتا یہ اس کا فاعل کون ہے؟ بندہ، بندہ ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا اگر اس بندے کے اختیار میں کوئی شے نہیں ہے تو فعل دی نسبت اس بندے دی فاعل دی طرف کیوں ہے؟ بندہ فاعل ہے کہ نہیں؟ آتا کا عطیہ کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، نیکی کرنے کا بندے کو اختیار ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا پھر تساں کیوں آتے ہو؟ بیٹھ جائیے گھر، تہاڈا عمل دخل ہے، تہاڈا ہاں، اس واسطے تساں کام جاری رکھو۔ باب تکبیر و تسبیح عند التعجب، اسی طرح جب تعجب ہو تو سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ منہ سے نکلتا ہے تو بڑی بات ہے تعجب کے وقت۔ حضرت عمر کہتا ہے کہ یہ خبر اڑی تو میں آپ کی خدمت میں گیا، اطلقت نساء کا، آپ نے سنا ہے طلاق دے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے کہا اللہ اکبر، واہ گل بن گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، سبحان اللہ پڑھا اور کہا کہ آج رات بڑی اللہ کے خزانے مجھے دکھائے گئے اور کئی فتنوں کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور میں یوں کہ جو صواحب الحجر ہے، حجر حجرت ان کا جمع ہے، اسم جنس، تو فرمایا کہ ان عورتوں کو اٹھاؤ، گل بڑی عجائبات میں نے دیکھے، حتیٰ یصلین، عورتوں کو اٹھاؤ، بیویوں کو بھی۔ آگے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا، بہت ساری عورتیں جو زیب تن کیے ہوئے ہیں لباس، لیکن عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ بھائی کپڑا کیا ہے پردہ تو سزا کیوں ملے گی؟ اور فرمایا ایسا لباس جو اس میں کشش ہے، چست لباس ہے، ایسا لباس ہے جو تن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کا نشیب و فرات کی نشاندہی کر رہا ہے، یا بریک ہے، شفاف ہے، جسم بھڑکیلا اندر سے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایسے لباس جس میں عورت کی نشاندہی ہو رہی ہے، پردہ وہ نہیں ہے، تو قیامت کے دن پھر اس کو ننگا ہی رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہے جی۔ آگے فرمایا، یہ وہی حدیث ہے، انا صفیہ بنت حیی، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں مسجد میں، آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو بیوی آ سکتی ہے، کوئی رشتہ دار بھی آ سکتا ہے اعتکاف میں کوئی بات پوچھنے کے لیے، وہ معتکف، وہ اور بھی بیویاں آ گئیں، باتیں کچھ ہوتی رہی، تو جب یہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا ذرا بیٹھ جا، تو ان کو جانے دو، تیرا دروازہ جو ہے، گھر جو ہے، حجرہ جو ہے، وہ مسجد کے دروازے سے ذرا دور ہے، حضرت عائشہ کا قریب ہے، دوسری کا بھی، تیرا ذرا دور ہے، رات کا ٹائم ہے، میں تجھے آگے کر کے آتا ہوں۔ تو آپ اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے مسکن کے پاس جب پہنچے تو ایک دو آدمی آ رہے تھے، انہوں نے آپ پر سلام کیا، جواب دیا آپ نے فرمایا لا رسلکما، ٹھہرو، وہ ٹھہر گئے، فرمایا یہ صفیہ بنت حیی بھائی، قالا سبحان اللہ، یہ انہوں نے کہا، یہ باپ سے تعلق ہے، سبحان اللہ، تعجب ہے جی، اللہ کے رسول ہم آپ پر کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو نہیں کر سکتے، شیطان کا بس چلے تو وہ تیلے کا پہاڑ بنا لیتا ہے،
اس لیے کل کو کوئی وسوسہ ڈال دیتا تمہارے تو تم بھی آگتے یا رسول اللہ بھی ایک دن کھڑے تھے وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ وسوسہ ڈال دیتے. دیکھو نا آج بھی رائی کے پہاڑ بناتے تھے، آج کل تو ایسی خبریں اڑاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، جھوٹ پر جھوٹ ہوتا ہے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ششپنج میں پڑ جاتے ہیں. یہ شیطان کا کرتب ہے. باب الخذف ہے، یہ حدیث ہے، پہلے باب یہ پڑھ چکا ہے، اب میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا کہ پہلے پڑھ چکا ہے. باب الخذف ہے، چھوٹی کنکری یہاں رکھ لیتے ہیں لوگ اور اس طرح پھینکتے ہیں، گٹا کھجور کا ہی پھینک دی یا اس طرح کنکری کوئی. فرمایا ایک کام غلط ہے، فضول بھی ہے لیکن اس سے نہ کوئی شکار ہوتا ہے، نہ کوئی دشمن کے اوپر پھانسی چڑھتا ہے. وہ ہاں اگر جاتے آتے کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو پھوٹ جائے گی اس کی آنکھ، ایسا نہ کرو. یکسر السنہ یا یفقع العین، اس کی آنکھ پھوڑ دے گا. تو معاشرے میں دور اندیشی سے چلنا پھرنا چاہیے. یعنی یہ جو قوانین ہوتے ہیں ملکوں کے، اب ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں ٹریفک کے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، ورنہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. چھوٹے بچے، وہ کل بھی سنا ہے کہ اسلام آباد ادھر چھوٹی عمر کا ایک آدمی کار چلا رہا تھا، 2 لڑکیوں کو مار دیا. تو اس طرح جو ہے یہ کنکری تک آپ نے ہدایت فرمائی کہ ایک آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے جس سے خطرہ ہو. تو جو جان بوجھ کے اتنے بڑے خطرے کو مول لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ لفظ ہے لا ینکر عدوا، جن کی معنی کیا ہے؟ ہاں جی، یکفع العین، اس سے پہلے یا لا ینکر عدوا، لا یقتل الصید ولا ینکر عدوا وانه یکفع العین، یکفع العین. ہاں یعنی دشمن کو تو نہیں زخمی کر سکتا یا یہ وہ، دشمن نہیں لڑے، یعنی نہ یہ شکار کر سکتا ہے نہ دشمن کو مار سکتا ہے، تو اپنے انو کوئی تکلیف نقصان دے سکتا ہے. باب الحمد بالعاطف، عاطف عاطف آ گیا. ولا ینکی، ہاں وہ آیا نا، ولا ینکل عدوا. ہاں ینکی دا معنی لا یقتلو ولا یجرحو، زخمی نہیں کر سکتا. چلو جی، باب الحمد للعاطف، چیخ دینے والا الحمدللہ کہے تو اگلے کو جواب دینا ہے. یہ فشمت احدہما، ایک کو تو جواب دیا آپ نے، دوسرے کو نہیں دیا کیونکہ اس نے الحمدللہ نہیں پڑھا. باب التشمیت الاصل اذا حمد اللہ، ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھو لفظ مختلف ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ لفظ اگر مختلف ہو جائے تو مفہوم بھی بدل جاتا ہے. باب ما یستحب من العطاس وما یکرہ من التصاف. اب یہ جو ہے نا عطاس، چھینکنا، یہ تو مستحب ہے، اور یہ جو جبالی ہے اباسی جے کو ساتھ ہیں، یہ ناپسند ہے، اور اس کو پھر ذرا کنٹرول بھی کرنا ہے. آپ نے فرمایا یہ ناپسند چیز ہے تو اس وقت تو الحمدللہ وہ کہے، اور یہ جبالی جب آئے تو پھر اس کو دور کرے، ہاتھ پر، منہ پر ہاتھ رکھے، نہ کرے. باب اذا عطس کیف یشمت، یہ وہی ہے کیفیت کے طریقہ کار، یعنی ایک ایک لفظ. باب ایک ہے چھینکنے کا جواب، لیکن اس کی کیفیات بدلتے ہی ہیں کہ وہ کہے جس کو، پھر تم الحمدللہ کہے تو تم یا رحمک اللہ کہو، پھر پہلے والا جو ہے نا وہ کیا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم.
باب لا یسمت العاطس اذا لم جامد اللہ ہو گیا نا. اگر آمدنی کہتا نا جواب نے تو